اسلامی اعتبار سے سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ آج کل یہ رواج پڑا ہوا ہے، خاص طور سے شمسی مہینوں میں، کہ جب شمسی سال نیا شروع ہوتا ہے تو نیو ایئر کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد سے لوگ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں نئے سال کی، اور ان خوشیوں کے اندر اتنے بدمست ہوتے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں، اور اس کی نقل میں ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بدمست ہوتے ہیں کہ اسی میں بہت سے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ نئے سال کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پسند نگاہ سے دیکھا جائے تو نیا سال شروع ہونے میں ایک تھوڑا سا افسوس کا پہلو بھی ہے۔ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کا ایک اور سال گزر گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو ایک خاص مدت تک دنیا میں بھیجتے ہیں، جس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کی کتنی عمر ہونی ہے اور کب دنیا سے اس کو جانا ہے، اس کا علم سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کو نہیں۔ یہی عمر ہے زندگی کی، جسے اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، میں یہاں پر اس کی کچھ تیاری کروں۔ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے انسان کو، زندگی کا جتنا بھی وقت دے رکھا ہے، وہ ایک بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ وہ سرمایہ اس لیے ہے تاکہ اس سرمایہ سے آخرت کا نفع حاصل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، حلال و حرام کا خیال رکھا جائے، جائز و ناجائز کی فکر رکھی جائے، اور جو ہمارے ذمے فرائض ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے معاملات سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، ان فرائض کو ہم ادا کریں۔ یہ مدت عمر کی جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اس کام کے لیے ہے۔ اگر اس عمر کو ہم نے ضائع کر دیا فضول کاموں میں، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں اس کو ضائع کر دیا، یا کم از کم بے فکری اور غفلت میں ضائع کر دیا کہ اس بات کی کوئی فکر نہیں کی کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں اگر چاہوں تو ایک لمحے کو بھی اپنے لیے آخرت اور جنت کا سامان بنا سکتا ہوں، لیکن غفلت میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری کی فکر نہیں کی، تو اس کا معنی یہ کہ سرمایہ ڈوب گیا، عمر کا سرمایہ ڈوب گیا۔ لہذا جب عمر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آدمی کو تھوڑا سا نگاہ اس پر ڈالنی چاہیے کہ میں نے جو پچھلا سال گزارا وہ کس طرح گزارا، کیا میں نے اس سال کے جو ایام اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائے تھے، 360 ایام، وہ 360 دن، آیا میں نے آخرت کی تیاری کے لیے کوئی سامان کیا یا نہیں کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا وقت تو میں نے گزار دیا، میری عمر کا سرمایہ جتنا تھا اس میں سے ایک سال گھٹ گیا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جو مشہور شاعر ہیں، وہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے شعر میں بڑی معنی خیز بات کہہ جاتے ہیں۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا، اپنی سالگرہ مناتے کہ میری عمر اب 10 سال ہو گئی، اب 11 سال ہو گئی، 12 سال ہو گئی، اور اس کی تقریبات ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں مغرب سے آیا ہے یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے اوپر کیک کاٹا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ تمہاری سالگرہ ہوگی۔ اس سالگرہ کے بارے میں اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا۔ عقدہ کے معنی بھی گرہ کے ہوتے ہیں، عقدہ عربی زبان میں عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، سال گرہ جو ہے نا، تو جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے۔ یہ اردو کا محاورہ ہوتا ہے کہ میری گرہ سے اتنے پیسے چلے گئے، میری گرہ سے اتنا مال ضائع ہو گیا۔ تو کہتا ہے جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا کہ یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے، کہ جو گرہ میں اپنے جیب میں جتنا سرمایہ لے کر آئے تھے اپنی عمر کا، اس کا ایک برس اور چلا گیا۔ تو یہ بتاؤ خوشی منانے کی بات ہے یا یہ کہ فکر کی اور سوچنے کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، اس عمر کو صحیح کام میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ بھئی جب میرا جتنا وقت بھی گزر رہا ہے تو وہ میری عمر میں کمی کر رہا ہے۔
جو مہلت اللہ نے دے رکھی ہے اس میں کمی کر. کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر آن گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گھڑیال یعنی گھنٹہ, ہر آن گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, اللہ نے اس عمر کی میں ایک اور گھٹا دی کہ ایک جو گھنٹہ گزرا تو میری عمر کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ دیا ہوا ہے وہ گھٹ رہا ہے. لہذا اس موقع پر ہر انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایک سال میرا گزر گیا میری عمر کا, اور وہ سال جو گزرا وہ میں نے کیسے گزارا. کیا اس میں نے یہ فکر کی کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے میں نے کوئی توشہ تیار کیا, کوئی ایسا کام کیا جو مجھے اس زندگی کے اندر کام آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا رجوع کیا, کتنی عبادتیں کی, جو فرائض میرے ذمے تھے وہ ٹھیک ادا کیے یا نہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے منع کیا تھا کہ نگاہ کو غلط استعمال نہ کرنا, زبان کو غلط استعمال نہ کرنا, کان کو غلط استعمال نہ کرنا, ان کی میں نے پابندی کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود میں اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکا. لہذا یہ توبہ کا وقت, یہ استغفار کا وقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ 1445 ہجری کا سال عطا فرمایا تھا, اس میں ہم اپنی غفلت سے ہم نے اس کو اس طرح گزار دیا کہ اس میں ہم اپنے لیے آخرت کی تیاری نہیں کر سکے. www.darsequran.com